جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں کیا ان کی نماز نہیں ہوگی؟ رفع الیدین کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے، افضلیت کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز میں آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا، اور اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کے نہ سناؤں؟ ترمذی میں حدیث ہے، ایک نسخے میں امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا، ایک نسخے میں حسن کہا، اور ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو لوگ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں ان سے جب ہم کچھ سوالات پوچھتے ہیں تو وہ سوالات کے جواب نہیں دیتے، بس دعوے ہی دعوے ہیں کہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حدیث صحیح حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی، اور عبداللہ بن مسعود کوفہ کے بہت بڑے فقیہ تھے، اور اہل کوفہ نے عبداللہ بن مسعود اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی نمازوں کو فالو کیا ہے۔ تو اس پہ بہت سارے دلائل میں پہلے بھی دے چکا ہوں، خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن آخری عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس پہ بہت سارے قرائن ہیں، وہ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، ورنہ اگر رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہی ہیں ساری تو پھر دو سجدوں کے درمیان بھی تو نبی نے رفع الیدین کیا، سنن نسائی کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ بھی دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل تھے، اس کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے لیکن بہرحال میں نے سنا ہے، قائل ہوں یا نہ ہو بہرحال اس میں بھی آتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے۔ تو وہ جب آپ کہتے ہو کہ ترک کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صاف پتہ چلتا ہے بھائی رفع الیدین کے معاملے میں نبی کا ہمیشہ ایک عمل نہیں رہا تھا، ایک عمل نہیں رہا تھا۔ تو اگر ہم نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی کہ آخری عمل نبی کا صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین رہ گیا تھا، تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ اور صرف یہ عبداللہ بن مسعود کی رائے نہیں ہے بلکہ امام ترمذی کی گواہی ہے، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی نے جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ میری عربی عبارت گوگل پہ لکھیں گے آ جائے گا کہ یہی قول بعض اہل علم اصحاب رسول کا قول ہے، بعض اہل علم یعنی رفع الیدین کرنا۔ لیکن جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے جس میں صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہے، تو اس میں امام ترمذی نے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے۔ تو امام ترمذی اگرچہ خود رفع الیدین کے قائل تھے مگر پھر بھی وہ دلیل پیش کرنے میں انصاف سے کام لے رہے ہیں کہ زیادہ تر اصحاب رسول کا جو رائے تھی وہ رفع الیدین نہ کرنے کی تھی۔ باقی امام ترمذی کی اپنی رائے کیا تھی، یہ رفع الیدین کی تھی یا نہیں تھی یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ذکر کی، اور امام ترمذی نقل مذاہب میں بہت معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ نقل مذاہب کا مطلب فقہاء کرام کی رائے پیش کرنے میں ان کے حوالے کو بہت ہی معتبر سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں بہت اہل حدیث حضرات بہت غلو سے کام لیتے ہیں، مسئلے کی نوعیت ایسی نہیں تھی جیسی انہوں نے بڑھا چڑھا کے اس کو پتہ نہیں کیا طوفان بنا لیا ہے۔ تو دونوں طرف اصحاب رسول ہیں، رفع الیدین کرنے والے بھی صحابہ ہیں اور نہ کرنے والے بھی اصحاب رسول ہیں، اور دونوں طرف مجتہدین ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا جو قول ہے، جو ان کا جو قدیم امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو زیادہ مستند قول ہے، جو ان کے شاگرد قاسم بیان کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں، وہ بھی رفع الیدین نہ کرنے کا تذکرہ ہے اس میں کہ رفع الیدین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ امام مالک کہتے ہیں اہل مدینہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو امام مالک نے اہل مدینہ کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ آخری عمر میں نبی نے رفع الیدین ترک کیا ہے۔ گو کہ امام مالک کی دوسری روایت بھی ہے رفع الیدین کرنے والی بھی، لیکن امام مالک کے جو متقدمین ہیں نا، جو امام مالک کے قریبی شاگرد ہیں، وہ ترک رفع الیدین کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو مالکیہ میں جو قدیم مذہب ہے وہ ترک رفع الیدین ہی ہے، تو اس کو انہوں نے ترجیح دی ہے۔ اس لیے دو امام اس طرف ہیں رفع الیدین نہ کرنے پر، امام شافعی امام احمد اس طرف ہے رفع الیدین کرنے پر، دلائل دونوں کے پاس ہیں۔ تو ہمارے نزدیک نہ کرنا اس لیے افضل نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہی نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کیا نہیں؟ بھائی کیا ہے، لیکن آخری عمل آپ کا ترک رفع الیدین تھا، جیسے دو سجدوں کے درمیان بھی کیا ہے لیکن وہ بھی ترک کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں تمام دلائل میں تطبیق ہو جاتی ہے، تو یہ اعتدال کی بات ہے۔ باقی اگر کوئی دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہماری نظر میں افضل یہ کہ آخری جو عمل تھا اس کو لیا جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کا جو فقہ ہے نا، اس میں امام صاحب کی کو اس بات کی کا بہت تجسس کرتے تھے کہ آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔ اس بات کو بہت زیادہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فوکس کیا کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ سے ان کے جو دو شاگرد ہیں ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے بہت سے مسائل میں اختلاف کیا ہے، لیکن ترک رفع الیدین کے مسئلے میں وہ بھی ابو حنیفہ کی رائے کو انہوں نے لیا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کا موقف اس بارے میں بہت مضبوط ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے محدثین کا مذہب ہے، صرف حناف کا نہیں ہے۔ تو ایسے ائمہ کا مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنا جو جرح و تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں، یعنی صرف محدث نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے محدثین ہیں۔ کبھی فرصت ملی
تو میں انشاءاللہ ان کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کون سے بڑے بڑے محدثین ہیں جن کا امام بخاری بڑا احترام کرتے تھے، اور امام ترمذی اور یہ سارے بڑے بڑے محدثین ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، وہ بھی رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے۔ تو اس میں ہمارے اہل حدیث بھائی جو سارے متشدد نہیں ہوتے، لیکن جو متشدد ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بہت غلو کیا اس مسئلے میں، اس کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا، کیچڑ اچھالتے ہیں حناف پر۔ اور آدھی سے زیادہ امت اہل سنت والجماعت میں رفع الیدین کے بغیر ہی نماز پڑھتی آئی ہے، کیونکہ زیادہ تر دنیا میں حنفی ہی رہے ہیں، اب بھی ہیں، اور پہلے تو تعداد اور زیادہ تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں شیعہ اور روافظ کی بات نہیں کر رہا، کہ اہل سنت والجماعت میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی امت کو ایک گمراہی پہ جمع کر دے؟ تو اس لیے رفع الیدین کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا ہماری نظر میں زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ احناف کا اصول ہمیشہ سے یہ رہا ہے، امام حنیفہ کا خاص طور پر، کہ جب بھی دونوں طرف دلائل ہونا تو اقرب الی القرآن جو حدیث ہوتی ہے اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اب رفع الیدین کرنے کی بھی حدیث تھی، نہ کرنے کی بھی حدیث تھی، تو قرآن میں آتا ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو زیادہ حرکت کرنا یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ تو اس لیے امام صاحب نے اس روایت کو زیادہ ترجیح دے دی جو اقرب الی القرآن ہے، جو قرآن سے زیادہ میچ کرتی ہے۔ تو ان کی رائے میں یہ کہ بار بار آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، تو اس کے بجائے اس حدیث کو زیادہ ترجیح دی جائے جو قرآن سے زیادہ میچ کر رہی ہے، کیونکہ اس میں ہاتھ کی حرکت کم سے کم ہوگی، تو اس میں خشوع و خضوع زیادہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ رائے ہے، اس میں دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے، تو ہم کسی ایک رائے پر اصرار نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو اہل حدیث حضرات کا یہ موقف ہے نا کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ترک رفع الیدین میں امام صاحب اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کا موقف کمزور نہیں ہے، بہت زیادہ مضبوط موقف ہے۔ باقی کوئی نہیں کرتا یا کرتا ہے تو نماز دونوں کی ہو جاتی ہے، کوئی فرض واجب کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ میری بیٹی کا نکاح 2020 میں ہوا تھا اور رخصتی کسی وجہ سے نہیں ہو پائی، اب رخصتی ہو رہی ہے، پوچھنا یہ ہے کہ کیا نکاح میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا تاخیر کی وجہ سے؟ نہیں جی، کوئی فرق نہیں آتا نکاح میں، رخصتی میں جتنی بھی تاخیر ہو نکاح خراب نہیں ہوتا اس سے۔